اپنے آپ ہی واہ واہ آکھیا کہ مومنہ تی میسیج ویسی گل چنگی ہے، لیکن جنہیں اتھو قدم عارف بھی بدھا نا، میں آپ تھوڑا جو خوش تھی اور میری معرفت اضافہ تھا، میں چاہنا تھا وہ میسیج توڑے تی پہنچا رہے ہیں، کیونکہ جزیرت الخضرا جتھا توڑا سارا 12واں امام موجود ہے، جزیرت الخضرا برمودا ٹرائی اینگل دی اردو کتاب اردو ترجمے دے وچ پاکستان وچ ہی آ چکی ہے، موبائل چی موجود ہے، ہارڈ کاپی چی موجود ہے، ان دے وچ موجود ہے کہ جزیرت الخضرا وچ کلا امام موجود نہیں، توڑا سارا 12واں امام پوری جماعت نال موجود ہے، امام دی پاک زوجہ موجود ہے، امام دے 14 اولاد موجود ہیں، امام دے 13 صدیوں تو پوترے موجود ہیں، امام دے 7 بچڑے موجود ہیں، امام دے 7 نجیم موجود ہیں، امام دے 17 صحابہ صالحین موجود ہیں، امام دے 100 منتظر موجود ہیں، امام دے 450 جرنیل موجود ہیں جڑے امام نے دنیا تے بڑا وڑن، 313 او کمانڈر موجود ہیں جڑے امام دے نال آوڑن، تے انہاں لکھاں دی تعداد وچوں اج بھی جزیرت الخضرا وچ او موجود ہیں کون جنہاں دے بارے ہر حجت فرما گئی ہے کہ انہاں کو لشکر امام شامل کیتا جاسی، بھاویں مر گئے تے بھاویں جی دے ودے ہوئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مولا فرمائے وہ لوگ ہیں جڑے ظہور دی دعا منگ دیں، جڑے الازل دی صدا لین دیں، انہوں کو لشکر امام میں شامل کیتا ویسی۔ اچھا این تعداد دے وچ مولا دے کچھ صحابین جنہیں کو آکھا گئے اصحاب سیاب، بدل علی صحابی، یہ تری چپ ہے نا، یہ چپ دی قسم ہے، ہونے چپ ترٹ ویسی نہ ترٹے تو مولا خیرات کیوں دیتی ہے۔ بدل علی صحابی جڑے بدل دے ٹکڑے تے سوار تھی کہ امام زمانہ دی نصرت کرے سن، مولا اللہ آدھے میں آسان آئے ہے آکھے نا میں ہن بول پائے ہو۔ مولا نے فرمایا نہیں سارے منتقم دے سپاہیاں دے ظہور کو خدا اپنا ظہور بیٹھا آتا، او ظہور دے دعا منگنا لے ہو۔ ٹھیک ہے مولا یہ واقعی بدل دے ٹکڑے ہو سن جتھا اللہ سوار تھی سی تے ان دے سپاہی سوال تھی سن؟ فرمایا نہیں، گل بدل دے ٹکڑیاں دی ہو سن نورانی گھوڑے۔ آئے ہائے ہن میں شروع کر چھوڑی ہے مجلس، مولا نورانی گھوڑے بھی ہوں دن؟ مولا فرمایا ہاں جی ہر مخلوق کی سارے دشمن نہیں نا، ایویں ہر جنس جو سارے مومن ہیں، ایویں ہر مخلوق کی گھوڑے بھی ہیں۔ مولا ہر مخلوق کی گھوڑے نورانی گھوڑے؟ مولا فرمایا ہاں۔ مولا اے اتنے جو گھوڑے ہیں کچھ نورانی ہیں کچھ دنیا تے ہیں، انہاں تو افضل گھوڑے کیڑے ہیں؟ فرمایا انہاں تو افضل گھوڑے اسا محمد و آل محمد گھوڑے، مرتجز، ذوالجناح، اقال، اقال، اشل۔ مولا فرمایا سادے گھوڑے ان ساریاں گھوڑیاں تے افضل ہیں۔ میرے میں دل کھڑا دے کہ میں ایک سطر مرتجز دی نہ پڑھنا چاہوں۔ آج سب چاہیے تھا انہیں ہے نا کہ انہاں دے فضائل پڑھن دے واسطے پہلے انہاں دے گھوڑیاں دے فضائل دا پڑھو، ولا پتہ لگ سی کہ آپ کیا ہیں۔ اور میں حیران ہوں انہاں لوگاں تو جڑے انہاں دے سواریاں کو گھوڑے سمجھیں دیں۔ میرے کنے موبائل چ روایت موجود ہوئے جین دیکھنی ہوئے آرام نال دیکھ سکتا ہے کہ حسین دا ذوالجناح کروڑ ہا ماتمیاں دی شفاعت کرے سی۔ پتہ نہیں حسین کتنیاں دی شفاعت کرے سی کہ حسین دا ذوالجناح کیا ہے؟ حسین دا ذوالجناح جیڑی چادری چو نبی شفا پاویں نو مرتجز دا دسترخوان ہے۔ یا علی ہن تھوڑے جے حرکت کرے نہیں آوے مولا۔ اچھا کیا ہے حسین دا ذوالجناح؟ تاریخ دی روایت آدھی ہے کہ حجت دا وزن حجت اٹھا سکتی ہے۔ حجت کو چاون واسطے اختیارات حجت چاونے پوندن۔ میں کوئی مولوی علامہ کہنی، میں ہم مولا دا ذاکر تو انہوں سنے رکھنا سبق توارے کن گننی ہے دعا، لیکن کوشش ہے کہ سنا کر کے سنا ہوں۔ حجت دا وزن حجت چاہ سکتی ہے، حجت کو چاون واسطے حجت دے اختیارات چاونے پوندن۔ نبی حسنین کو مونڈیاں تے سوار کریں رہا، خود دی حجت آ سجے کبے حجت ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے حسین دا ذوالجناح جڑا حسین دا وزن چاہی بتائی۔ شاباش۔ اچھا چلو ایک اشل دی گل آگ چھوڑا، کائنات محمدیہ دے وچ ہن پتہ لگ سی کون بولیں دے، کائنات محمدیہ دے وچ اشل تو علاوہ کوئی رہوار ہی کوئی نہیں جڑا غازی دا وزن اٹھا سکیا۔ آئے ہائے میں ہن پہلی سطر اشل دی پڑھتا پیا، اشل دی پہلی سطر پیا پڑھتا، عباس یہ بولے اے میری نوری سواری۔ اور میں کو ساریاں دے نام آندے نہیں، میں کو یا عارف بھائی دا آندا یا تصور بھائی دا آندا یا حاجی صاحب دا نام آندا، میں کو اے پتہ ہے کہ کون کینجے کپڑے پاتی بیٹھا ہے۔ ہن میں اکثر چاچا کو نیلے کپڑے پا کے چپ بیٹھا ہے،
ہوں میں ساریاں داغ کوئی کالے کپڑے پا کے جو بیٹھے ہوں سجے کبے دید مرائے. عباس یہ بولے اے میری نوری سواری بے شک میری مرضی ہے تجھے جان سے پیاری. یہ جتنے کھڑے ہیں یہ نمازی ہیں یہ کاری سینوں میں مگر ان کے عداوت ہے ہماری. کر وعدہ تو میدان میں رکے گا نہ اڑے گا مولا نے مجھے روکا ہے اب تو ہی لڑے گا. مولا نے مجھے روکا ہے اب تو ہی لڑے گا. غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشعر جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل اس آنکھ میں ڈالوں گا میں خود موت کا کاجل. میں تیری اجازت کا مزہ چکھنے لگا ہوں 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سم رکھنے لگا ہوں 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سم رکھنے لگا ہوں 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سم رکھنے لگا ہوں. گر میں نہیں لڑنا ہے تو خیمے میں ٹھہر جا اور حکم دے نوکر کو کہتا ہاتھ نظر جا. پاتال سے دشمن سے بھی کہہ دے کہ اتر جا اور میں اسے کر اتنا ہی کہہ دوں کہ تو مر جا. سر میرے سموں پہ اسے دھرنا ہی پڑے گا. میں جس کا کہوں گا اسے مرنا ہی پڑے گا. میں جس کا کہوں گا اسے مرنا ہی پڑے گا. عباس کا رہوار ہوں اور نام ہے اشعر. یہ کھڑے بلے سن یہ سارے بلے سن جائیں دے اوتے بسم اللہ جائیں دے اوتے حضرت عباس دے علم دے احسان ہے وہ تب بولے باقیاں دا واسطہ ہی کوئی نہیں. چلو ایک گل سنو حضرت عباس 2 قسم دے بندے نہ سن سکتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں. اور مر میرے کو پوچھو کون اب پوچھو کون علمیں دے نہیں آتی. ایک بزدل غازی دا ذکر نہیں سن سکتا بھی بے وفا آئے ہے. اور میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا کہ انہاں دا منن والا نہ بزدل ہے تے نہ بے وفا ہے. ہن میں پہلی گل پیا کرنا کہ کربلا دے میدان دے وچ حضرت عباس دے رہوار آکھیا کیا ہے. عباس یہ بولے اے میری نوری سواری بے شک میری مرضی ہے تجھے جان سے پیاری. یہ جتنے کھڑے ہیں یہ نمازی ہیں یہ کاری سینوں میں مگر ان کے عداوت ہے ہماری. کروا دا تو میدان میں روکے گا نہ اڑے گا مولا نے مجھے روکا ہے اب تو ہی لڑے گا. غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشعر جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل اس آنکھ میں ڈالوں گا میں خود موت کا کاجل. قدموں میں میرے بن جائے گی موت کی دلدل. میں تیری اجازت کا مزہ چکھنے لگا ہوں 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سم رکھنے لگا ہوں 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سم رکھنے لگا ہوں. گر میں نہیں لڑنا ہے تو خیمے میں ٹھہر جا اور حکم دے نوکر کو کہتا ہاتھ نظر جا. پاتال سے دشمن سے بھی کہہ دے کہ اتر جا اور میں اسے کر اتنا ہی کہہ دوں کہ تو مر جا. سر میرے سموں پہ اسے دھرنا ہی پڑے گا. میں جس کا کہوں گا اسے مرنا ہی پڑے گا. میں جس کا کہوں گا اسے مرنا ہی پڑے گا. عباس کا رہوار ہوں اور نام ہے اشعر. آمد سے میری ہوتی ہے کفار میں ہلچل تھم جائیں میرے ڈر سے گرجتے ہوئے بادل. غازی نے کیا ہے میری ہیبت کو مکمل. غازی ہے وفادار تو یہ میری وفا ہے. دلدل ہے جو مولا کا وہ بسا کا میرا ہے. دلدل ہے جو مولا کا وہ بسا کا میرا ہے. سرکار میرا اکثر و خیشے خدا ہے. اور بیٹھے ہو 16-17 بندے حاجی صاحب کرے پچھو مجمع بہ کے اے نہیں کریں ٹھیک کھڑا ہوتا ہے کہ امام زمانہ ہاتھ نہیں یار انہاں دی وکالت واسطے تو آدھے ہاتھ چاوان نال سا نام مر نہ تھی ویسوں. امام حسین دماغ تو خیرات نصیب فرمے سی. عالم ربانی دا جملہ انہاں فرمائے کہ جڑا ہاتھ محمد و آل محمد دی وکالت اچ کہیں جی خوشامت اچ نہ محمد و آل محمد دی وکالت اچ سر تو اٹھ دے نا ایک دیوارو ہاتھ حجت خدا دے ہاتھ نال ماسی سی. اپنی بقا دی خاطر بولی کرو اپنے گناہ معاف کراون دی خاطر بولے کرو تاکہ مولا اجر عطا فرماوے. عباس دا رہوار کربلا دے میدان وچ عباس دا رہوار 9 لاکھ انسان نما حیوانہ کو مخاطب تھا. آئے آئے کربلا دے وچ ایک حیوان انسانہ تو افضل بن گیا تے 9 لاکھ انسان حیوانہ تو بدتر بن گئے ہے. اعلان کرا کے کھڑا دے عباس کا رہوار ہوں اور نام ہے اشعر. آمد سے میری ہوتی ہے کفار میں ہلچل تھم جائیں میرے ڈر سے گرجتے ہوئے بادل. غازی نے کیا ہے میری ہیبت کو مکمل. غازی ہے وفادار تو یہ میری وفا ہے. دلدل ہے جو مولا کا وہ بس آقا میرا ہے. دلدل ہے جو مولا کا وہ بس آقا میرا ہے. سردار میرا عکس رخ شیر خدا ہے. اس چکا لے ہو عباس دا تعارف اشل کھڑا کریں دے کہ میرا عباس کیا ہے.
سردار میرا عکس رخ شیر خدا ہے، سیدہ کی دعا میرے لیے باب عطا ہے، ماتھے پہ میرے اشل عباس لکھا ہے، ماتھے پہ میرے اشل عباس لکھا ہے، وارثوں میں دلدل کا تو سردار بنا ہو، شبیر کے گھوڑوں کا علمدار بنا ہو، شبیر کے گھوڑوں کا علمدار بنا ہو، شبیر کے گھوڑوں کا علمدار بنا ہو، 9 لاکھ میں مچا دوں گا ہر صفت تباہی، زندہ نہ بچے کوئی بھی غدار سپاہی، قدموں سے میرے تم پہ گرے کہر الہی، اس طرح سے دوں گا میں ولایت کی گواہی، ہر قلب میں اترے گا علی ولی اللہ، میدان میں گونجے گا علی ولی اللہ، میدان میں گونجے گا علی ولی اللہ، جب اہل ثقیفہ کا وہ انکار کرے گا، سردار میرا کفر پہ یلغار کرے گا، تم لوگوں کو جس وقت وہ فنار کرے گا، مٹی میں لعینوں کے گسل دوں گا جنازے، میں ٹاپو سے تم سب کے کچل دوں گا جنازے، میں ٹاپو سے تم سب کے کچل دوں گا جنازے۔ پھر اشد عباس نے افواج کو گھیرا، تھا خوف سے رنگین عمر سعد کا چہرہ، اشد نے کہا موت پہ بھی ہے میرا ڈیرا، عباس کے ہونٹوں پہ تعارف ہے یہ میرا، میدان میں کبھی یہ نہ ہوا زیر کہا ہے، گھوڑا ہوں مگر پھر بھی مجھے شیر کہا۔ ہن بولے ہو، ہن واقعی بولے ہو، گھوڑا ہوں، دعا فرمائے، گھوڑا ہوں۔ عباس کے ہونٹوں پہ تعارف تو تا سر نہ ہلا، کہنا تو میری بڑھ دی ہے، عباس کے ہونٹوں پہ تعارف ہے یہ میرا، میدان میں کبھی یہ نہ ہوا زیر کہا ہے، گھوڑا ہو، گھوڑا ہو مگر پھر بھی مجھے شیر کہا ہے۔ اڑتے تھے جو اشعل کے سموں سے وہ شرارے، جلے دوڑدا ہے منظر کیا بندا، اڑتے تھے جو اشعل کے سموں سے وہ شرارے، افلاک پہ جاتے ہی وہ بنتے تھے ستارے، اور روشن تھے آنکھوں میں جلالت کے جو تھارے، ان تھاروں نے شبیر کے دشمن کئی مارے، کربل کا مورخینی سوچوں میں کھڑا ہے، 9 لاکھ کو عباس کا اشعل ہی بڑا ہے، 9 لاکھ کو عباس، مہربانی جناب، 9 لاکھ کو عباس کا اشعل ہی بڑا ہے۔ اشعل کا کیا ہے؟ آئے گا نقیب وقت تو تب ہوگی قیامت، دنیا کو چلانے کے لیے آئے گی حجت، تسلیم جنہوں نے نہ کیا حق کے ولایت، مانی تھی نہ جن لوگوں نے سیدہ کی صداقت، تیار میں ان سب کے لیے جان کروں گا، لاشوں کو فدا خوروں کی پامال کروں گا، لاشوں کو فدا خوروں کی پامال کروں گا، اشعل کی رگوں میں ہے وفا رب وفا کی۔ ہون چاچا داغنے نہ بیٹھے، پہلے چپ بیٹھا ہے، ہون را دیئے گل سنو کہ میں پہلے آکے کہ انہاں دے اسرار کو سمجھن واسطے پہلے انہاں دے سواریاں دے اسرار کو سمجھو۔ اشعل کی رگوں میں ہے وفا رب وفا کی، اشعل کی رگوں میں ہے وفا رب وفا کی، اس واسطے لکھے نہ اسے کوئی بھی خاکی۔ آئے ہائے اشعل کی، میں اپنے آپ کو کھڑا تھا مرید بس واہ واہ، تو سنا کو چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اشعل کی رگوں میں ہے وفا رب وفا کی، اس واسطے لکھے نہ اسے کوئی بھی خاکی، غازی میں ہے ہر ایک صفت جب کے الہ کی، پھر مان لو اشعل بھی سواری ہے خدا کی، پھر مان لو اشعل بھی سواری ہے خدا کی، نسبت اسے غازی سے ہے یہ ڈر نہیں سکتا، قیوم کا راہوار ہے یہ مر نہیں سکتا۔ میں تو کو آدھا واہ واہ آئے داری تیڑا بھلا ہوئے پچھلے کو جگائی، مولا تے کو خیرات نصیب فرماوے، مولا کربلا دی زواری نصیب فرماوے۔ اے گل سنو، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ حاجی صاحب تو اجازت رہو میں عباس دا حملہ نہ پڑھا، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بے کف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، میدان میں آ رہا ہے علمدار ہوشیار۔ اللہ کی قسم جنگ پڑھن واسطے جنگ لڑنی پوندی، میں منظر نہ بڑھاواں تو مولا خیرات کیوں دیتی ہے، میں منظر بڑھے نا ہون تسی بولو تے بھاویں نہ بولو، تسی جانو تے علم والا جانے، میں وکالت عباس پڑھن جا رہے ہیں، میں غازی دا حملہ پڑھن جا رہے ہیں۔ جنا عباس اشعل دی دین تے بیٹھے نا 9 لاکھ اعلان تھے، میدان میں آ رہا ہے علمدار ہوشیار، اے لشکر یزید کے سالار ہوشیار۔ کیوں؟
کہے آؤ جا کے نہر کے اس پار ہوشیار کیوں غازی نے دی صدا جو خبردار ہوشیار غازی نے دی صدا جو خبردار ہوشیار اب وہ بچے گا نہر سے اس دم جو ہٹ گیا پھر یہ نہ کہنا سر میرا دھوکے سے کٹ گیا پھر یہ نہ کہنا سر میرا دھوکے سے کٹ گیا نعرہ کیا کہ ہے عمر ساتھ تو کہاں جھنڈے پڑے ہیں فوج کا لیکن نہیں نشان سب اس نے تیر بھاگ گئے رہ گئی کما میرا حبیب تیرے جوانوں سے تھا جوان لشکر میں تیرے ایک بھی لرزہ نہیں کوئی سارے گرج کے رہ گئے پرسا نہیں کوئی سارے گرج کے رہ گئے پرسا نہیں کوئی اب آ گیا ہوں سامنے کیوں بولتے نہیں حضرت عباس فرمایا اب آ گیا ہوں سامنے کیوں بولتے نہیں بولو نا اب زبان کو کیوں کھولتے نہیں پہلے تلے تھے دیکھ کو کیوں تولتے نہیں ہمت نہ ہو تو باتوں کا رس کھولتے نہیں ہمت نہ ہو تو باتوں کا رس کھولتے نہیں آتی ہے اگر شرم تو گھر جاؤ شامیو اس نہر میں ڈوب کے مر جاؤ شامیو اس نہر میں ڈوب کے مر جاؤ شامیو میں جانتا ہوں جتنے بڑے سورما ہو تم اپنے بڑوں کی طرح بڑے بے وفا ہو تم جیڑے آدھے ہو اتھوں کوئی بڑا زور اللہ ذاکر آوے تو میں کو نہیں ویلا بتا تے پیچھے بولے سو حضرت عباس میں جانتا ہوں جتنے بڑے سورما ہو تم اپنے بڑوں کی طرح بڑے بے وفا ہو تم ہم رجس سے ہے دور مجسم خطا ہو تم فرار خاندان کے ہو اور کیا ہو تم آیا زندہ باد سلام ادھر حدیث رسول دی کہ ساڈا دشمن داڑھی رکھن دے باوجود عورت ہے آئے ہائے داڑھی رکھن دے مولا عباس 9 لاکھ دیاں 18 لاکھ آنکھاں چکھا پاتے ہیں مولا فرمائے وہ ہم سے لڑیں گے جو کہتے تو ایک باپ کے ہیں کون ہے جو شبیر دے مقابلے چاندہ ہے انہاں دا شجرہ عباس رسائے کربلا دے میدان دے وچ حضرت عباس نے شبیر دے دشمنوں عورتاں آکھیا نہیں ثابت کر کے دکھایا ہے اور سنو وقت تو سائیں پکے تے مائیں پکا 9 لاکھ لے پاسے دے کے حضرت عباس فرمایا کیا ہے پیدل 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 گھروں کو جاؤ یہ رہوار بھیج کر گھونگھٹ نکالو سر کی یہ دستار بھیج کر اب چوڑیاں خرید لو تلوار بھیج کر اب چوڑیاں خرید لو تلوار بھیج کر ویسے بھی آئے تھے یہاں کردار بھیج کر 9 لاکھ میں کوئی تو اس عکاس سے لڑے ایک مرتبی نہیں ہے جو عباس سے لڑے زندہ باد سلام بولو حیدر طبیعت لگی ہے آئے آئے پیدل 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 گھروں کو جاؤ یہ رہوار بیچ کر میں جانتا ہوں جتنے بڑے سورما ہو تم اپنے بڑوں کی طرح بڑے بے وفا ہو تم ہم رجس سے ہیں دور مجسم خطا ہو تم فرار خاندان کے ہو اور کیا ہو تم نے کلائے نہ کوئی زور کلائی ہے پھر کس لیے یہ تیغ کمر میں سجائی ہے پیدل گھروں کو جاؤ یہ رہوار بیچ کر گھونگھٹ نکالو سر کی یہ دستار بیچ کر اب چوڑیاں خرید لو تلوار بیچ کر ویسے بھی آئے تھے یہاں کردار بیچ کر 9 لاکھ میں کوئی تو اس عکاس سے لڑے ایک مرد بھی نہیں ہے جو عباس سے لڑے ایک مرد بھی نہیں ہے جو عباس سے لڑے ساکی 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 ہے ذکر آمد غازی کہاں ہے تو سبا وضو ہے تیرے شرابی کہاں ہے تو بیٹھے ہیں صف میں سارے نمازی کہاں ہے تو آ کر چھڑک دے ان پہ ذرا سی کہاں ہے تو یہ نوکران غازی نے رشک سے پھرا ساکی سرائی چھوڑے نے مشک سے پھرا ساکی سرائی چھوڑے نے مشک سے پھرا ساکی کو دیکھ شیر نے شمشیر کھینچ لی پتوں کی طرح فوج عدو کانپنے لگی ایک شور تھا کہ دھوپ میں بجلی چمک ہوتی بارش کی طرح رک گئی پھر تیز ہو گئی کہ غرق سارے سامری ڈر کی فرات میں گویا حیاس حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں گویا حیاس حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کٹ کٹ کے گر رہے تھے ستمگر ادھر ادھر چلتی تھی تیز سے سنسر ادھر ادھر پھرتی تھی موت صورت نوکر ادھر ادھر تکتے تھے جبرائیل بھی شہتر ادھر ادھر آتے ہیں جبرائیل کو وسواس کیا کرے اوپر ہے سدرہ نیچے ہے عباس کیا کرے اور موقع تک کٹائی سون
اوپر ہے سدرہ نیچے ہے، منظر کیا بنا ہے؟ مردوں میں جا کے چھپ گئے مردہ ضمیر لوگ۔ میں تاریخ لکھا سکنا جنہاں حضرت عباس حاجی صاحب حملہ کیتا ہے یار بھائی جان کہ اون ویلے لاشاں دے نال لوگ لاشاں بڑھ گئے کہ اسی بھی موئے پیاں، اسی بھی مر گئے ہیں، ساڑھو عباس دی تلوار نہ آوے۔ اسی تب بچپن تو حدیثاں پڑھ آدھے ودے ہیں کہ انہاں دا دشمن بھامے زندہ ہوئے مردہ ہے، انہاں دا مومن بھامے مر گیا ہوئے زندہ ہے۔ مردوں میں جا کے چھپ گئے مردہ ضمیر لوگ، سجاد تن چھپانے لگے سب شریر لوگ، رن میں لکیر پیٹ رہے تھے فقیر لوگ، دریا تلک پہنچ کے رہے بے نظیر لوگ، بولے ابوالحسن میرے عکاس زندہ باد، کہتی تھے سیدہ میرے عباس زندہ باد، کہتی تھے سیدہ میرے عباس زندہ بی بی کیا کہتے اے بس حسینی فوج کے سالار بس کرو، تخلیق کردگار کے شاکار بس کرو، توحید کے علمدار بس کرو، اے دین مصطفیٰ کے مددگار بس کرو، رہنے دو ان کو آخری جرار کے لیے، کچھ تو بچا دو قائم کی تلوار کے لیے، کچھ تو بچا دو قائم کی تلوار کے لیے، آئے گا میرا بارواں جبلال دیکھنا، ہر ڈھنگ ان کا دیکھنا، ہر چال دیکھنا، فرار کی اولاد کو فرار دیکھنا، فرار کی اولاد کو فرار دیکھنا، تم ساتھ ہوگے اس لیے ہر حال دیکھنا، جی کے نہ جی سکیں گے نہ مر کے مریں گے، یہ یزید کی ہر نسل پہ لعنت کریں گے۔ میں تو کو کیتا چک کی میں بول دیں تے ہن میں حکم دی تعمیل کرنا چاہنا۔ حکم ہے کہ سانو امام حسین دا خطبہ سنایا ہوئے سناؤں جیر لے اکسو چھوڑ دے سپیڈ بیسا پچھا دیکھ سائن ہے توارے واسے کھڑا پڑتا۔ امام حسین دے 28 رجب تو لے کے شہادت عظمہ تک 28 خطبے نے ایک نہیں، ہر خطبے دے وچ امام حسین نے بابے دی ولایت رسائی ہے، ہر خطبے دے وچ امام حسین نے ابتدائی امام زمانہ تو کی تھی، انتہائی امام زمانہ تے مقائی ہے۔ خطبہ دے مرتو پہلے آیت پڑھ دیں سورۃ الآل عمران دی آیت نمبر 178، کیا فرمائیں دیں کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے ان میں ان کا کوئی فائدہ ہے۔ حسین فرمائیں دیں آیت پڑھ کے کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے ان میں ان کا کوئی فائدہ ہے۔ حسین فرمائیں دیں ہم نے اس لیے مہلت دی ہے تاکہ وہ بچے ہوئے گناہ بھی کر سکیں۔ عام روٹینی سوال تھے کہ زمانے دے امام دے ظہوری تاخیر کیوں ہے؟ مولا سجاد تے سوال مدینے چی آئی ہے صحیح تو کربلا دا انتقام نہیں گرنا، مولا 11ویں امام تے سلسلہ گلا، فرمایا نہیں سارے منتقم گرنا ہے 12ویں بچڑے۔ مولا فرمایا مولا ظہوری تاخیر کیوں ہے؟ مولا والقرآن دی وہ آیت پڑھی، سورۃ الآل عمران دی آیت نمبر 178 پڑھی کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے ان میں ان کا کوئی فائدہ ہے، ہم نے اس لیے مہلت دی ہے تاکہ وہ بچے ہوئے گناہ بھی کر سکیں۔ امام دی ظہوری تاخیری وجہ تو ہے کافر بچے ہوئے گناہ کر سکیں، مومن کیتے ہوئے گناہ تے معافی مانگ سکیں۔ کتنے پیارے ہو تو مولا کو تمہارے واسطے انتقام کربلا دے وچ ذوالفقار امیر المومنین رکی ہوئی ہے، ذوالفقار امام زمانہ رکی ہوئی ہے۔ 28 خطبے دیتے سی، ہر خطبے دے وچ بابے دی ولایت رسائی سی، امام زمانہ کو یاد کیتے۔ جیڑا خطبہ میں اس چکا لے تو کو سناون لگا ایک خطبہ امام حسین دا آخری خطبہ ہے۔ عربی روایت میں زامنہ منو ان مولا دے پڑھے خطبے دا ترجمہ شاعری پیا کرنا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے رہوار دی زین تبہ کے 9 لاکھ علیہ پاسے دے کے فرمائے آخری بار تم سے مخاطب ہوں میں، مجھ کو پہچان لو تو سدھر جاؤ گے۔ اوے میری پہچان دراصل اسلام ہے، قتل اسلام کر کے کدھر جاؤ گے؟ شاباش شاباش بلا ہوتا جڑے بلندے پہ مولا خیرات نصیب فرماوے، قتل اسلام کر کے کدھر جاؤ گے؟ حسین فرمایا آخری بار تم سے مخاطب ہوں میں، مجھ کو پہچان لو تو سدھر جاؤ گے، میری پہچان دراصل اسلام ہے، قاتل اسلام میڈل پاس دیکھیں، قاتل اسلام کر کے کدھر جاؤ گے؟ اوے چپا چپا زمین ملکیت ہے میری، میں جو رہنے نہ دوں کس کے گھر جاؤ گے؟ اے میارہ تعالیٰ، اے میارہ جی میں ہاتھ چسائے ہو زندہ باد مولا خیرات نصیب فرماوے۔ چپا چپا زمین ملکیت ہے میری، میں جو رہنے نہ دوں کس کے گھر جاؤ گے؟ اوے میری طاقت کا تم کو پتہ ہی نہیں، میں نے کن کہہ دیا تم تو مر جاؤ گے۔
دعا کرو اللہ سونڈ آلے کو نما سونڈ ہے میری تو ڈیر ساری دعا ہے اچھا چلو بجلی بھی نوی ہوندی ہے سب ہون پتہ لگے قتل اسلام کر کے کدھر جاؤ گے چپا چپا زمین ملکیت ہے میری میں جو رہنے نہ دوں کس کے گھر جاؤ گے میری طاقت کا تم کو پتہ ہی نہیں میں نے کن کہہ دیا تم تو مر جاؤ گے ارے تم سمجھتے ہو سہروز کی پیاس سے یعنی کہ فارسی دے لفظ ترائے دی امام حسین فرمایا تم سمجھتے ہو سہروز کی پیاس سے میرے جذبوں میں اشکال آ جائے گا میں یہیں سے پلک کا اشارہ کروں کسر باطن میں پہنچا آ جائے گا اللہ واسطے تو سب بول پو وہ بیٹھے ہوئے تو میں کو تک کی آنے میں پریشان کھڑا میں امام حسین فرمایا قتل اسلام کر کے کدھر جاؤ گے چپا چپا زمین ملکیت ہے میری میں جو رہنے نہ دوں کس کے گھر جاؤ گے میری طاقت کا تم کو پتہ ہی نہیں میں نے کن کہہ دیا تم تو مر جاؤ گے تم سمجھتے ہو سہروز کی پیاس سے میرے جذبوں میں اشکال آ جائے گا میں یہیں سے پلک کا اشارہ کروں کسر باطن میں پہنچانا آ جائے گا کربلا کا تصور نیا تو نہیں روز اول سے مجھ کو یہ الہام تھا لوح محفوظ تو بات کی بات ہے اس سے پہلے بھی میں تھا میرا نام تھا کربلا سے بہت پہلے میرے لیے حور کو اپنا بنانے کا پیغام تھا حسین فرمایا حور کی خاطر یہاں مجھ کو آنا پڑا اجنا کو بولا دوالہ دے ہوتا بولو سلام خدا دی قسم ہے حور کی خاطر یہاں مجھ کو آنا پڑا ورنہ اس دشت میں میرا کیا کام تھا آئے ہائے اجڑے ذوق والے بیٹھے میرا خطاب توڑے نال ہے حور کی خاطر یہاں مجھ کو آنا پڑا ورنہ اس دشت میں میرا کیا کام تھا جس نے حور سی امانت عطا کی مجھے جڑا حور دی خاطر ہے بھائی جان کربلا کو مولا بنا ہے اپنی خاطر آیا کربلا کو کیا بنا ہوا آئے ہے حور کی خاطر یہاں مجھ کو آنا پڑا ورنہ اس دشت میں میرا کیا کام تھا جس نے حور سی امانت عطا کی مجھے اس کو محظوظ کر کے چلا جاؤں گا حور میرے ماں کے خوابوں کی تعبیر ہے حور کو محفوظ کر کے چلا جاؤں ہون بولے ہو جی میں آ رہا پڑا ہون ساریاں دعا فرمائیے امام حسین کا خطبہ میں منظر پڑھا کے امام حسین کا خطبہ سنا مر جانا آخری بار تم سے مخاطب ہوں میں مجھ کو پہچان لو تو سدھر جاؤ گے میری پہچان دراصل اسلام ہے قتل اسلام کر کے کدھر جاؤ گے چپا چپا زمین ملکیت ہے میری میں جو رہنے نہ دوں کس کے گھر جاؤ گے میری طاقت کا تم کو پتہ ہی نہیں میں نے کل کہہ دیا تم تو مر جاؤ گے تم سمجھتے ہو سہروز کی پیاس سے میرے جذبوں میں اشکال آ جائے گا میں یہیں سے پلک کا اشارہ کروں کسر باطن میں پہنچانا آ جائے گا کربلا کا تصور نیا تو نہیں روز اول سے مجھ کو یہ الہام تھا لوح محفوظ تو بات کی بات ہے اس سے پہلے بھی میں تھا میرا نام تھا کربلا سے بہت پہلے میرے لیے ان کو اپنا بنانے کا پیغام تھا ان کے خاطر یہاں مجھ کو آنا پڑا ورنہ اس دشت میں میرا کیا کام تھا جس نے حور سی امانت عطا کی مجھے اس کو محسوس کر کے چلا جاؤں گا اور میرے ماں کے خوابوں کی تعبیر ہے اور تو محفوظ کر کے چلا جاؤں گا میں ہوں آواز حق مصطفیٰ کی بقا سرتاسا سبھی پاپ ہی پاپ ہو میرے چاروں طرف جنتی دائرہ تم جہنم بکی پاپ ہی پاپ ہو میرے سارے تلے سب نبی ہیں کھڑے کیا نہیں ہیں کھڑے بولو چپ چاپ ہو کربلا کی زمین میری جاگیر ہے میں جو چاہوں کروں کوئی ٹوکے مجھے میں نے سجدے کا وعدہ نبھانا ہے اب جس کے بس میں ہو آئے وہ روکے مجھے بسم اللہ تو سجیو امام حسین نو لکھلے پاسے دے کے فرمایا میں نے چہرے پڑے ہیں تمہارے سبھی زندگی نام کی چیز باقی نہیں میں ہوں بہر حیا خود کو دیکھو ذرا تم میں ایک بوند بھی تو حیا کی نہیں ساکی یہ حوض کوثر ہے نانا میرا قبضہ پانی پہ ہے پاس ساکی نہیں میں تو ایک نور ہوں تم بتاؤ مجھے سارے ناری ہو کیا کوئی خاکی نہیں میں تو پیاسا ہوں لیکن تمہیں کیا ہوا ایسے رک رک کے کیوں بات کرتے ہو تم بس ذرا ہاتھ میرا بڑے تے کو گو کے 9 لاکھ ہو ڈر سے مرتے ہو شاباز گو کے 9 لاکھ ہو ڈر سے مرتے ہو تم حسین فرمایا موجزوں کی زمین کا زمیندار ہوں تم پہ واضح اسرار ہو جائے گا گر میری آنکھ سے میں مکئی کھڑا مجلس گر میری آنکھ سے ایک آنسو گرا وہ بھی پانی کی دیوار ہو جائے گا تم جس نے بھیجا ہے تم کو یہاں وہ بھی جینے سے بیزار ہو جائے گا
تم کو کیا علم کے سامنے کون ہے؟ تم تو آئے سقیفہ کے بازار سے، خانہ کعبہ کا در دیکھنا ہو اگر سر اٹھاؤ کلیسا کی دیوار سے۔ مہربانی جناب، ہوں سامنا چاہنا حسین نے ماتمی نے خون کو کیا فرمایا؟ سر اٹھاؤ کلیسا کی دیوار سے، اپنی نظریں اٹھاؤ زمین سے ذرا، اور بتاؤ یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ آدمیت کی تعظیم میرے لیے، پر تمہیں اس سے کیا، تم تو چوپ آئے ہو۔ میرے چہرے پہ تسکین تاثیر ہے، جب سے آئے ہو تم موت پھیل آئے ہو۔ ایک شرابی کے بکواس پر تم سبھی چل پڑے ہو، یہاں کس کے ماں جائے ہو؟ اور تم سمجھتے ہو میں تیر و تلوار سے برسرے کربلا آج مر جاؤں گا؟ فرمایا نہیں، میں ہوں موجز نما، ہر عزادار کی چشم نمناک سے پھر ابھر آؤں گا۔ جیو بابا، قسم حق ادا کر رہی تھا۔ تم سمجھتے ہو میں تیر و تلوار سے، آخری 2 سطرہ تک گیا میں، تم سمجھتے ہو میں تیر و تلوار سے برسرے کربلا آج مر جاؤں گا؟ اور ماتمی دا خون کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو میں تیر و تلوار سے برسرے کربلا آج مر جاؤں گا؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں ہوں موجز نما، ہر عزادار کی چشم نمناک سے پھر ابھر آؤں گا۔ میں پہلے قرآن دی آیت پڑھی ہے، حسین فرمایا بات میری شہادت پہ رکتی نہیں، بعد میرے بھی حق کا پیغام آئے گا۔ پردہ غیب میں آخری جانشی میرا بن کے جہاں میں امام آئے گا۔ انبیاء بھی نگاہیں جھکائیں گے جب ان کے ہونٹوں پہ قائم کا نام آئے گا۔ اذن رب پہ چلی ہے میرا دل ربا، سے بخشے گا جب آ کے تارین کو۔ ابن مریم بھی کوشش کرے گا کہ میں چوم لوں بڑھ کے مولا کی نارین کو۔ سلام تیرے ہاتھ پہ اڑ کر حجو حیدری۔ خطبے دی آخری گل، امام حسین کربلا دے میدان دے وچ اپنے بچڑے منتقم دا تعارف 9 لاکھ کو کیویں کرائے؟ فرمایا حکم ان کا بھی ہے، او جڑا میرے بعد آسی تے ظہور کرے سی تے انتقام گن سی، حکم ان کا بھی ہے مثل حکم جلی، آ کے قبروں سے مردے اٹھائے گا وہ۔ 12ویں ذکر سے بول پو، وہ حکم ان کا بھی ہے مثل حکم جلی، آ کے قبروں سے مردے اٹھائے گا وہ۔ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے سامنے کل جہاں کے بتائے گا وہ۔ عدل توحید کا وہ، میں پڑھساں ایسا ہے توڑے معیار دیگا، امام حسین کھڑا دے منتقم دا تعارف 9 لاکھ کو کرا کے کھڑا دے۔ عدل توحید کا وہ علمدار ہے، معاف ہرگز تمہیں نہ کیا جائے گا، در جس نے جلایا تھا ماں میری کا، ہاتھ غازی کے ان کو دیا جائے گا۔ بسم اللہ، سلامت رہو۔ بادل ذاکر پہنچ چکا ہے آمنے؟ اچھا چلو، میں تھوڑے سری میں چیت ذاکر نہیں میں ٹھائیں کھڑا میں، کوئی ہے قریب ہے یا فضائل پڑھو یا مصائب شروع کر گئے؟ اچھا بسم اللہ، درود پڑھ گئے۔ اللہم ہون پتہ لگا کہ میں خواہ خواہ لمبا نہ تھیا، میں کہنے انتظار اس کھڑا ہوں۔ جس امام دا ذکر آخری سطرت امام حسین کی تے وہ توڑا سارا منتقم مولا ہے، اور امام زمانہ وہ امام منتقم دا وہ دور ہے جس دور ایک نبی دعا منگ دے ٹوڑ گئے کہ کاش اساں منتقم دے دور چومو آ۔ یہ اتنا مظلوم ہے، پردہ غیب وچ خون بیٹھا رہوں دے، موت ماتم کر کے بیٹھا دے۔ میرا سلام ہوئے انہاں ڈاڈیاں تے، زندان شام دی گرمی اور سردی دی وجہ نال جنہاں دے چہران دے رنگ ہی بدل گیا ہے۔ زیارت نائیہ پڑھو، مولا دا نوحہ پڑھو، موت ماتم کریں دے، رات ود پوندیے، موت ماتم کر کے فرمیں دے۔ میرا سلام ہوئے حسین دیوں 4 سال دی تھی تے، جیڑی پیو دی شہادت تو بعد نہ سجے سم سکتی آئی، نہ کبے سم سکتی آئی۔ ہائے اپنی بقا دی خاطر کرنی ہے، ساڑی خاطر نہیں، اپنی بقا دی خاطر موت ماتم کریں دے۔ دعا کرو کہ اللہ باہمیں سادات دا وارث آویں، دعا کرو کہ ہوڑی نہ دا منتقم آویں، دعا کرو کہ اللہ باہمیں بند دروازے کھل پویں، اللہ باہمیں او بیبیاں والا میں جنہیں قبری چکائے دے رہے، اللہ باہمیں حسرت علی دیاں دیاں دے مکمل ہوئیں۔ ضرور زمانے دے امام دے ظہور دی رومڑی چی دعا منگی کرو، موت ماتم کر کے فرمیں دے۔ میرا سلام ہوئے کربلا دے ہوں کم سن شہید دے، زوبہا من العزن الى العزن، اندے تے سلام ہوئے جڑا ہک کان تو بے کان تے زبا تھی گیا ہوا۔
وت رت وت پوندیے منہ تے ماتم کر کے فرمیندے میرا سلام ہوئے کربلا دے ہوں زخمی ڈاڈے تے جیڑا 53 منٹ نہ زین تے ہا نہ زمین تے ہا تیران دے مسلح تے رہ گئے اکبر دا بابا مختلف نوے پڑھ دے مولا دا ممبر گواہ ہے بزرگ پڑھ دے راندے ہیں سال دیاں قیدن سینی دے بالآخر زیور لہ گئے ارمان ایہو 8 بار مسلسل ہاتھ اس حالت وچ رہ گئے سید جعفر الزمان اپنی کتاب مجالس المنتظر سے لکھ دن کہ جنا علی دیاں دے زیور لے گئے نا تو سجاد آکھے کہ پھپھی اماں ظالم دا حکم دربار اچ برا دی مجلس کرا تے دربار اچ بننا ہے مجلس ہو ویسی سے لفظ ہے اسے سجاد دا چہرہ دیکھ کے دیا سجاد میرے قریب آ زیور تا لے گئے میرے ہاتھ جدا نہیں ہو گئے کتنا عرصہ علی دیاں دے امام حسین دا ممبر گواہ جہاں دے زیور لتے جہاں دے ہاتھ این رہ گئے جہاں دے این او این رہ گئے سال دیاں قیدن سینی دے بالآخر زیور لہ گئے ارمان ایہو 8 بار مسلسل ہاتھ اس حالت وچ رہ گئے حیران ہمیں گس کنیاں دے کیویں دیکھ کے عابد سہ گئے اوہے لتھے ہوئے زیور پھپیاں دے کئی دیر تے جمدہ رہ گئے ترائے محمل ملن بشیر مہاری ملن زیادی دیر تکلیف نہیں رہنی بالکل وین دے قریب آنا چاہنا ترائے محمل بشیر مہاری ہائے کرو نہ کرو لیکن ایک سوال دا بول کے جواب دے ہو جدہ علی دی تھی وطن تو ٹوریے محمل کتنے آئیں 53 نہ بھلا ہوئے تو دا 50 محمل کن گیا ہا مولا دا ممبر گواہ آلیہ دا 50 محمل شام کھا گئی ہے جنہاں چھ پرداداری ہیں جنہاں چھ بچیاں ہیں جنہاں چھ بچے ہیں 53 چوترائے معامل بچے جنہاں 3 معامل زندان دے سامنے بیٹھے نا تے سجاد دی رات ود پئی ہے آلیہ پوچھے سجاد اتنا تا شام غریباں کو خون نہ رونا جڑا قیدہ چھٹن تے خون پہ روندا ہے اچھا رو کے بیاد ہے پھپھی اماں جیڑی وطن دا پوچھ دیئے یہ کوئی شام نہیں کھا گئی پھپھی اماں سولے لینے ہیں پھپھی اماں مسومہ ترہ نہیں گئی پھپھی اماں میں کو ویلا نہیں بھولدا جڑا میری داڑھی تے ہاتھ رکھ کے آدھی سجاد پکھی ولے ویندن کداں بھیڑی وطن وال ویسی آ سجاد قید چھٹن ویلے زیادہ خون رن ہے اور باوجہ معصومہ دی غربت رن ہے بی بی دی غربت دی وجہ تو ہی وجہ تو رن ہے کہ 4 سال دا بچہ ہوئے تے قید ہوئے تے رسن قبری چی نلامین وقت دا امامہ بھراہ سجاد اتنا رنے کہ شام دیاں دیواراں آ لگے اے عید آن دیئے نا عید دعا کیتی کرو امام حسین دی مجلس انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہوئے غریب بھرا کنے بھینی وستیاں عید نہیں گھندیاں میں تا اکھی نال ڈٹھا ہے جندے حالات ٹھیک نہ ہوئے نا تے بھین وستی پہ ہوئے بھرا درے کیا دیئے میں عید منگی تو کوئی نہیں نہ دے عید جنہ تے حالات ٹھیک تھی وجہ میں کوئی عید بعد ہی چلے ہوئے میں عید منگی تو کوئی نہیں اگر بھرا امیر ہوئے بہن کوشش کریں دیئے بھرا دا ہاتھ پکڑ کے آدھیے اتھا نہیں میں کو گھر آلیاں دے سامنے عید رہے میرے گھر آلیاں کو پتہ لگے جو میرا بھرا امیر کتنا ہے میں پہلے دعا منگئی ہے آؤ بسم اللہ عرفان بھی تصریف دینا آؤ ول پیادہ دعا منگی کرو شاءاللہ غریب کوئی نہ ہوئے غریب بھرا کنے بھین عید نہیں گھندی جیڑی غریب بھرا کنے عید نہیں گھندی اوہا بھین اسے غریب کو کفن معاف نہیں کریں دی میت انتظار اچران ہے رو کے آدھیے جتنا غریب ہے کفن میں کو بھرا پواوے اور سادات کو مقام دے وانا لے ہو 1400 سال تو دھیاں تے بھینا نار رلا کے روندے کیوں ہوتے ہیں زندان شامہ حسین دی 4 سال دی دی گئی ہاتھ کڑیاں لے ہاتھ سجاد دی لاڑی تیرا کیا دیئے سجاد خون جو رونا ہے میں کوئی کفن منگا ہے سجاد میں کفن معاف کی دیوینیاں سجاد میں عید نہیں منگی سجاد میں کفن نہیں منگا یہ توجہ ہے معصومہ دی شہادت تو بعد بی بی دا میت حل ویندہ تے رو رو کے آدھی میں کو یزید دا کفن نہ پوائے متا میری غربت تے میرا بھرا سجاد مر بنے یہ وجہ ہے کہ آخر تک یزید دا کفن نسی پاتا 3 محمل ملن بشیر مہاری ملے بشیر اچھا رو کے پیادے مولا تیریاں قیدہ چھٹ گئے ہن راہ 2 پہ ویندے نے ایک وطن مدینے بیا کربلا کیڑا راہ ونیا کربلا بابے دی لاش ہے مدینے نانے دا روزہ
کیڑا راہ ونجا اجا سجاد نہیں بولا پہلے معاملے چوائن ہیں سجاد بشیر کنو پوچھ دے کوئی ایو جیاں راہ کوئی نہیں جڑا غریب آلے قبرستان ویندا ہے او سجاد تو سنبھلنا بڑھائے سجاد میں نہیں ولنا سجاد میری حسرت ہے اندھی قبر تے آخری چراغ بالا جن دی قبر تے چراغ کسے نہیں بالنا ایک وین کرے دا پیا ممبر عزت علیہ براد حوالے پیا کرنا بی بی دے حکم دے مطابق اٹھی پہن بی بی دے حکم دے مطابق امام سجاد فرمائے پہلے اٹھ غریباں دے قبرستان دو جاویں اجاں کئی قدم اٹھ دور ہیں مالے پھئیے سجاہت دی قبر دودا کیا دیئے قبر تو بیرا میری دھی آج سارے زیور لے گئے معصومہ روز پچھنیاں سجاد زیور کڈالا انہیں قبر تو بیرا آج سجاد گھر پیا ویندہ ہے بی بی دی قبر لڑ گئی ہے اماں مبارک ہونے تولے زیور لے گئے اماں زیور جو لے گئے اماں باقی دے زیور بی بی آدھیے لے گئے اماں تیرے زیور بی بی آدھیے لے گئے اماں کافلے دے زیور بی بی آدھیے لے گئے آدھیے ہر گئے جو زیور لے گئے سجاد گردن لتو بی بی آدھیے قبر تو بیراج سجاد آدھیے معصومہ ایک تو ہے جنہیں زیور قبر اچ نہیں لتے آدھیے اماں تیرا کیا ارادہ ہے بی بی آدھیے کربلا اماں کربلا تو بعد بی بی آدھیے مدینے کا نام ہے آدھیے ہائے اماں میری قبر دیوال کوئی ناسی اے نا ظالم ملکہ ماں خاموش ہوئی ہے بھین قدم ودائے آدھیے میرے نال بول میری مرزنا شامل آدھیے میرے نال بول میری خاطر شاہ ماتم حسین